جسٹس امین الدین خان پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بن گئے. عہدے کا حلف اٹھا لیا. آئینی عدالت کے نامزد 6 ججز میں سے بھی 3 نے حلف اٹھا لیا ہے. ٹیکا خان ثانی کی رپورٹ. 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل میں بڑی پیش رفت. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھا لیا. ایوان صدر میں صدر مملکت آصف زرداری نے ان سے حلف لیا. I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزراء نے شرکت کی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے. دوسری جانب آئینی عدالت کے لیے نامزد 6 ججز میں سے 3 نے حلف اٹھا لیا. جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس باقر نجفی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے. دیگر نامزد ججز میں جسٹس محمد کریم آغا، جسٹس روزی خان بریچ اور جسٹس ارشد حسین شامل ہیں. پاکستان میں ہر اتھارٹی آئینی عدالت کا حکم ماننے کی پابند ہے. آئینی عدالت کا حکم سپریم کورٹ سمیت سب کو ماننا ہوگا. آئینی عدالت کے ڈھانچے اور اختیارات پر رپورٹ کر رہے ہیں سہیل رشید. وفاقی آئینی عدالت پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک نیا سنگ میل. وہ تمام مقدمات جن میں آئین کی کسی بھی شق کی تشریح درکار ہوگی اسی عدالت میں سنے جائیں گے. عوام کو بنیادی آئینی حقوق یقینی بنانے کے لیے مفاد عامہ کی درخواستیں بھی اب سپریم کورٹ کے بجائے اسی عدالت میں دائر ہوں گی. صوبوں کے درمیان تنازعات کا حل یہی نکلے گا تو کسی قانون کے آئینی یا غیر آئینی ہونے کا جائزہ لینا بھی اسی عدالت کا اختیار. سپر ٹیکس جیسے کیسز بھی یہیں چلیں گے. آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت عوامی مفاد یا بنیادی حقوق کے ہائی کورٹس میں دائر کیسز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی اب سپریم کورٹ کے بجائے وفاقی آئینی عدالت کے سامنے آیا کریں گی. پاکستان میں موجود ہر ایک اتھارٹی کو آئینی عدالت کا حکم ماننے کا پابند بنا دیا گیا. یہاں تک کہ آئینی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ پر بھی لاگو ہوگا. تاہم آئینی عدالت سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی پابند نہیں ہوگی. سپریم کورٹ اب سول، کرمنل اور فیملی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں تک محدود. ایسے مقدمات میں بھی آئین کی کسی نئی تشریح کا اختیار عدالت عظمیٰ کے پاس نہیں رہا. ابتدا میں آئینی عدالت میں 1 چیف جسٹس اور 6 جج رکھے گئے ہیں. البتہ یہ تعداد 13 تک بڑھائے جانے کا امکان ہے تاکہ مختلف بینچ دستیاب ہوں. چیف جسٹس سمیت پنجاب اور سندھ کے 2 جبکہ KP، بلوچستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے 1 جج اس عدالت کا حصہ ہے. آئین کے آرٹیکل 175B کی شق 1 کے تحت اس عدالت میں ہر صوبے کی مساوی نمائندگی جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کم از کم 1 جج تعینات کرنے کا ذکر ہے. صدر آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے. گزشتہ روز دونوں ججز نے 27ویں آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا تھا. دونوں سابق ججز نے اپنے استعفے منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھجوائے تھے. اور پارلیمنٹ کی پاس کردہ ترامیم پر 2 ججز کی غیرت جاگ گئی. جب نواز شریف کو سیاست سے باہر کرنے کی سازش کی گئی تب کیوں نہ جاگی؟ وزیر دفاع خواجہ آصف برس پڑے. کہا ملکی تاریخ میں عدلیہ کا کردار سیاہ اور بھیانک ہے. جب 52 قانون ایک ہی رات میں منظور کیے گئے تب ان ججز کا ضمیر کہاں تھا؟ دم پر پاؤں آیا تو انہیں شاعری یاد آ گئی. کل 2 ججز کو جو ہے اس ایوان کی، اس پارلیمنٹ کی پاس کردہ ایک ترمیم جو ہے آئین میں، اس کے خلاف جو ہے ان کی غیرت جاگ گئی. لیکن جب یہ کینگرو کورٹس بنا کے میاں نواز شریف کو کیا جا رہا تھا اس وقت کسی کی غیرت نہ جاگی. یہ کل والے جج تھے، اس وقت بھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. عدلیہ کا کردار پاکستان کی تاریخ میں ہر موڑ کے اوپر اتنا بھیانک اور سیاہ رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کر اور اس کے بعد نواز شریف کو نااہل قرار دینا، یہ اسی عدلیہ نے کیا. اور یہ ججز جو ہیں ان کا ضمیر جو ہے دہائیوں سے سویا ہوا تھا. آج جب دم کے اوپر پیر آیا ہے تو یہ ججز اب بیان دے رہے ہیں، پوئٹری کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں. جب آدھی رات کو 52 قوانین جو ہے پاس کیے گئے اور اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا، اس وقت ان کی غیرت اور اہمیت کہاں تھی؟ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے. یہی لوگ جو ہے دہشت گردوں کے تحفظ دینے والے بھی بنے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کے وفادار ہیں یا دہشت گردوں کے وفادار ہیں؟ آئین کے وفادار ہیں یا ایک شخص کے وفادار ہیں؟ یہ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا، نہیں تو تاریخ اپنے فیصلے کر دیتی ہے.
قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی پاک فوج، فضائیہ اور بحریہ کے ایکٹس میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، مدت 5 سال رکھی گئی۔ وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر 3 سال کے لیے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کریں گے۔ تقرری دوبارہ تعیناتی یا توسیع کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی سینٹ سے منظور کر لیا گیا۔ بہزاد سلیمی رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان آرمی، پی اے ایف اور پاک بحریہ کے ایکٹس میں ترمیم کے بل سینٹ سے بھی منظور۔ نائب وزیر اعظم اور قائد ایوان اسحاق ڈار نے تینوں بل باری باری پیش کیے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 کی بھی منظوری۔ اپوزیشن کی جانب سے بلوں کی مخالفت، قومی اسمبلی نے یہ بل جمعرات کو پاس کر دیے تھے۔ Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have motion is adopted and the bill stands passed. آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم تصور ہوگا۔ اب آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ اس عہدے کی مدت 5 سال ہے جو نوٹیفیکیشن کے دن سے شروع ہوگی۔ وزیر اعظم کو آرمی چیف کی سفارش پر 3 سال کے لیے جنرل کے عہدے کے ایک افسر کی بطور کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تقرری کا اختیار دیا گیا ہے۔ وہ اس عہدے پر مزید 3 سال کے لیے دوبارہ تعیناتی اور توسیع کے بھی مجاز ہوں گے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے وفاقی حکومت کو چیف آف ڈیفنس فورسز کے فرائض کے تعین کا اختیار دیا گیا ہے، البتہ ان کی ذمہ داریوں کو محدود نہیں کیا جا سکے گا۔ پاک فوج کے جنرل فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کے بعد ذیلی شق 2 کے تحت خدمات انجام دیں گے۔ پاکستان ایئر فورس اور پاک بحریہ کے ایکٹس میں ترمیم سے دونوں میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے متعلق شقیں ختم کی گئی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ملک گیر احتجاج اور جمعے کو یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ حالیہ آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہوئے اسے آئین کے بنیادی ڈھانچے کے منافی قرار دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے گا اور غیر آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور مزاحمت اور جدوجہد کی جائے گی۔ اعلامیے کے مطابق آج اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک مارچ کریں گے۔ اراکین پنجاب اسمبلی بھی آج پنجاب اسمبلی سے لاہور ہائی کورٹ تک مارچ کریں گے، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 27ویں ترمیم کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی اور جمعے کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر بلدیات اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی نے رائے شماری کے لیے 17 نومبر کو اجلاس بھی طلب کر لیا۔ آزاد کشمیر میں ہاؤس تبدیلی کے لیے جیالوں نے تیر چلا دیا۔ 1 ماہ کے انتظار، مشاورت اور پلاننگ کے بعد پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ فیصل راٹھور موجودہ وزیر اعظم انوار الحق کی کابینہ میں وزیر بلدیات ہیں۔ نمبر ہمارے پاس موجود ہے نون لیگ کی مائت اور پھر اور لوگ بھی وی ول کراس دا نمبر آف 40۔ تو فیصل راٹھور جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، وہ ان کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ پارلیمنٹری اسٹرینتھ جو ہے سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی ان کی حمایت حاصل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم میں ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے۔ تحریک عدم اعتماد آتے ہی اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے رائے شماری کے لیے 17 نومبر کو اجلاس طلب کر لیا۔ تحریک عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 17 اراکین کے دستخط موجود۔ پیپلز پارٹی کے پاس 17 اراکین ہیں، فارورڈ بلاک کے 10 اور نون لیگ کے 9 اراکین کو ملا کر 36 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک کی کامیابی کے لیے صرف 27 اراکین کی حمایت درکار ہے۔